اس پہ آپ سے کویشچن پوچھ لیں. ڈاکٹر ناظر صاحب، میں آپ سے ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑی ایک بریفلی ہسٹری بھی بتائی کہ جو ہمارا پارلیمنٹ کا ادارہ ہے وہ تو ساورن ہے اور عوام سے وہ ساورنٹی جو ہے اس کو انٹینڈ کرتا ہے، لیکن وہ آج کل ایک رمپ پارلیمنٹ بن چکا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ساتھ ہی جو ہے جو ایک کتاب کے حوالے سے بھی اپنا ریویو جو ہے وہ کائنڈلی دے دیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. بات کا آغاز میں وہیں سے کروں گا جہاں آپ نے ختم کی کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے اور جو بھی پارٹی منتخب ہو کر آ جائے اس کو اقتدار دینا چاہیے. اچھا، اس پہ بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب اگر فیئر اینڈ فری الیکشن واقعی میں کرا دیے گئے اور کوئی ایسی ناپسندیدہ پارٹی، مثلا ملا آ گئے اقتدار میں مثال کے طور پہ، جیت سکتے ہیں نا فیئر اینڈ فری الیکشن، تو اب اس وقت پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا برداشت کریں گے ان کو؟ تو اس کے لیے میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی نمبر ون، پرووائڈڈ کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں، نمبر ون، اور جماعت وہ ہی اقتدار میں آئے یا جس کو الیکشن لڑنے جو جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی ہو. مثلا یہ کہ اگر کوئی جماعت ایسی ہے، مثال کے طور پہ طالبان ہیں، اگر وہ اقتدار جیت کے آ جاتے ہیں تو وہ ان کو نمبر ون اقتدار یا جو الیکشن تھے وہ لڑنے کیوں دیے گئے؟ اسی وقت ان کو روکنا چاہیے کہ اگر وہ ان کے آئین میں یا ان کی پالیسی میں یا ان کی جو مینیفیسٹو ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کو پہلے رکاوٹ لگانی چاہیے. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو جو بھی منتخب ہو کر آ جائے، اور پھر اگر آ جائیں گے مثال کے طور پہ ملا اقتدار میں آ گئے تو پھر اگر وہ کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے خلاف جمہوری جدوجہد ہوگی. لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ آپ کسی کو اقتدار میں اس لیے نہ آنے دیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو یہ کریں گے. اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو عمران خان کو ہٹایا گیا 1 سال پہلے، میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں، شدید نقاد ہوں، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ وہ جب آ گیا تھا اقتدار میں تو اس کو آخری سال پورا کرنا دینا چاہیے تھا. الیکشن ہو جاتے، مدت پوری ہو جاتی، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کیا تھا. خیر اینی وے، یہ تو آپ کی بات کی تکمیل میں نے کی. اچھا، کتاب پہ بات کرنے سے پہلے میں خواجہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو سینٹ کا کردار ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت میں، ایوان بالا کہا جاتا ہے. اب ایوان بالا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ایوان زیری ہے، ایک ایوان بالا ہے. ایوان بالا اس کو کہتے کیوں ہیں؟ جب یہ جمہوریت کا ارتقا ہوا، اس سے پہلے، جمہوریت سے پہلے تو ظاہر بادشاہ ہوتا تھا، جو بھی کنگ ہے اس نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے. لیکن صدیوں میں انسانیت نے یہ سیکھا کہ یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، ایک فرد کو نہیں دے سکتے. تو پھر سینٹ، شروع میں سینٹ ہی کہلاتی تھی، رومن سینٹ جو سب سے پہلی سینٹ بنی. اس سینٹ میں کون لوگ تھے؟ اس سینٹ میں ایرسٹوکریسی کے لوگ کہے جاتے تھے. اور وہ ایرسٹوکریسی کیا تھی؟ اس کو اشرافیہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جو امیر ترین لوگ ہیں اس کو سینٹ کا، رومن سینٹ کے ممبر بنا دیے گئے. تو یہ جو سینٹ کا تصور ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ اشرافیہ جو تھی، وہ اس کو حسین نقی صاحب ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے وہ دراصل بدماشیہ ہے. اس کو اشرافیہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بدماشیہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بد معاش، کہ جنہوں نے معاش جو ہے وہ بد طریقے سے حاصل کیا ہو تو وہ بدماش ہو گئے. اور اگر بدماش جو ہیں وہ آ جائیں گے آپ کی سینٹ میں تو وہ کیا حال کریں گے؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ایون سینٹ ہے، ایوان بالا کا تقدس بھی پامال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ایوان بالا میں شامل کر کے جو اس کے مستحقین نہیں ہیں. مثال کے طور پہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہاں اوپن ڈسکشن کرتے ہیں. فیصل واؤڈا. اب فیصل واؤڈا جو کہ بوٹ لے کر، جن کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ بوٹ لے کر کہاں پر ٹی وی اسٹیشن کے اس میں مارتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنا رہا ہے. تو اب یہ سینٹ، اس کو ایوان بالا کا رکن آپ بنا سکتے ہیں؟ یہ عقل میں آتی ہے بات؟ خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو واقعی میں ایوان بالا کا رکن ہونا چاہیے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ دونوں حضرات جو سینیٹر، فارمر سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، افرا سیاب خٹک بھی اور خواجہ صاحب بھی، یہ دونوں بلا شبہ اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کو ایوان بالا میں نشست دی جائے. ایوان بالا میں اب انکریزنگلی یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ایوان بالا میں ہونے کے مستحق ہیں یا حقدار ہیں. تو خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے، ان گنے چنے لوگوں میں سے کہ جو واقعی اس چیز کے حقدار تھے کہ جن کو سینیٹر بنایا جائے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حقدار تھے؟ یہ کتاب اس چیز کا ثبوت ہے. انہوں نے وہ حق اپنا ثابت کیا ہے اس کتاب کے ذریعے. اس سے پہلے اس نوعیت کی کتاب، جیسے دلاور نے بھی شروع میں کہا کہ اس موضوع پہ جو مختلف دوسری کتابیں ہیں لکھنے والوں کی جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا سینٹ میں جاتے ہیں، تو وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو وہ کچھ تاریخ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی بایوگرافی لکھ دیتے ہیں.
لیکن ایسی کتاب کم از کم اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری. تو یہ خواجہ صاحب آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ اپنی نوعیت کی یونیک واحد کتاب ہے, کم از کم میری نظر میں نہیں ہے. اگر ہوگی, اگر میری نظر سے نہیں جی ہاں اگر ہوگی تو میری نظر سے نہیں گزری, غالباً نہیں ہے. تو یہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ. اچھا, اور یہ بھی اس کتاب کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ پروبیبلی ہی واز ون آف دا موسٹ ایکٹیو ممبرس آف دا سینٹ. اور کیونکہ زیادہ تر سینٹس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر تو حقداری نہیں ہوتے ایوان بالا میں ہونے کے, اور اگر وہ کسی طرح سے بائی ہک اور بائی کروک پہنچ جاتے ہیں, جی آ جاتے ہیں, تو وہ آنے کے بعد یا تو خاموش رہتے ہیں, ایسی بے شمار ارکان ہیں سینٹ کے کہ جو بن گئے بیٹھے رہے, یا زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں, دیٹس اٹ. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ بل ڈرافٹ کریں اور بل ڈرافٹ کر کے پریزنٹ کریں, اس پر فائٹ کریں اور بہت ایکٹیولی کویسچنس پٹ کریں, موشنس لائیں. یہ کریڈٹ خواجہ صاحب کو جاتا ہے. یہ کتاب پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ جتنے زیادہ بل انہوں نے پریزنٹ کیے, جتنے زیادہ 5 بل تو باقاعدہ لا بنے, یعنی جو پارلیمان کا بنیادی کام ہے قانون سازی کرنا, پارلیمان کا بنیادی کام تقریریں کرنا نہیں ہے, پارلیمان کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے, اور پارلیمان میں دونوں ایوان شامل ہیں. تو انہوں نے اپنا وہ حق پوری طرح سے ادا کیا ہے کہ کم از کم 5 بل تو یہ اپروو کروانے میں کامیاب ہو گئے, اور اس کے علاوہ کم از کم 7 بل ایسے تھے جو انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاس ہو جائیں, لیکن وہ پاس نہ ہو سکے. اور جو 5 اور 7 12 تقریباً درجن بھر بل جو انہوں نے اٹیمپٹ کیے, جس میں سے 5 پاس ہوئے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرینڈز نظر آتے ہیں بڑے واضح. ایک تو یہ کہ ان کا کمٹمنٹ ٹورڈز مارجنلائزڈ پیپل, کہ جو غیر مراعات یافتہ طبقے ہیں یا پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, یا جن کو موقع, جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, جو جس کو کہا جائے نا کہ بے آواز. اور بے آواز پہ پھر مجھے ایک اور ہمارے استاد صحافی کی بات یاد آ رہی ہے, آئیے رحمان صاحب. وہ ان سے کسی نے پوچھا, وہ لدھیانے کے تھے, مشرقی پنجاب کے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا اہل زبان ہیں. یہ ایک بڑی ڈسکشن ہوتی ہے نا خاص طور پہ کہ بھئی یہ کون اہل زبان ہے کون نہیں ہے. تو آپ اتنی اردو اچھی بولتے ہیں, کیا آپ اہل زبان ہیں؟ تو آئیے رحمان صاحب نے جواب دیا کہ بھائی پاکستان کو اہل زبان کی نہیں, اہل آواز کی ضرورت ہے, جو آواز اٹھا سکیں. تو خواجہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ان اہل آواز میں سے ہیں کہ جنہوں نے آواز اٹھائی, اور ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. مثال کے طور پہ جو انہوں نے بل پاس کرائے ہیں, ان میں ایک بل ٹرانسجینڈرز کے بارے میں. اب آئیڈیلی تو ٹرانسجینڈر کا کم از کم ایک نمائندہ سینٹ میں اور ایک نمائندہ ایوان زیری میں اسمبلی میں ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے. تو اب ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ کوئی تو اٹھائے گا. تو یہ انہوں نے ذمہ داری اپنے سر لی, اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف یہ کہ بل پریزنٹ کیا, بلکہ اس کو پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے. ایک اور بل جو انہوں نے پاس کروایا وہ اگینسٹ کرولٹی آف اینیملس. اب وہ بھی بیچارے بے زبان ہیں, وہ تو نہ اہل زبان ہیں نہ اہل آواز ہیں, وہ تو بے زبان جانور ہیں, ان کی آواز کون اٹھاتا؟ انہوں نے اٹھایا وہ بل اور وہ پاس کروایا. اور وہ بل اتنا انٹرسٹنگ ہے, وہ بل میں پڑھ رہا تھا جب یہ کتاب, تو مجھے پتہ لگا کہ جو انگریزوں کے زمانے سے قوانین چل رہے آ رہے تھے, جس کو اردو میں کہتے ہیں نا انسداد بے رحمی حیوانات, یعنی ہاں یہ اس کا پورا وہ ترجمہ ہے, انسداد بے رحمی حیوانات, یعنی اگینسٹ کرولٹی آف اینیملس. تو جو قوانین انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے تھے, اس میں کیا تھا کہ اگر کسی جانور کو کوئی مار رہا ہے, یا اس کو زیادہ تر اوور لوڈنگ ہوتی ہے نا, کہ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گدھا گاڑی جا رہی ہے تو اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے یا کوئی تشدد کیا جا رہا ہے, تو اس کا جرمانہ تھا 50 روپے انگریزوں کے زمانے سے, یا شاید پہلے 5 روپے تھا, پھر بڑھتے بڑھتے آخری جو تھا وہ جب انہوں نے بل لے کر آئے اس سے پہلے صرف 50 روپے تھا, اور مزید اگر زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو 100 روپے. تو انہوں نے اس بل کے ذریعے وہ تبدیل کروا کے کرولٹی اگر اینیمل پہ کوئی کرتا ہے تو اس کا جرمانہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کروایا, کہ اگر کوئی جانور کے ساتھ ظلم کرے گا تو 1 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا, اور اگر اور بھی زیادہ اس کی ڈگریز ہیں, اگر اور زیادہ ظلم کرے گا تو 2 لاکھ, غالباً 2 لاکھ روپے.
اب یہ کچھ ایسی چیزیں یہ واقعی میں ایک ڈیٹرنس ہے کہ کوئی اگر ہے تو وہ سوچے گا کہ بھئی اگر میں پکڑا گیا تو مجھے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر میں کسی جانور کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہوں. پھر ایک اور بل جو انہوں نے پاس کروایا وہ بیت المال کا بل ہے. کچھ بل تو اوریجنل کا مطلب یہ کہ نئے بل ہیں، اور کچھ بل جو ہیں وہ امینڈمنٹس بل ہیں، اور امینڈمنٹ بل ترمیمی بل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قانون پہلے سے موجود ہے اس قانون میں ترمیم آپ لا رہے ہیں. تو مثلا بیت المال کا جو ترمیمی بل یہ لے کر آئے اس میں انہوں نے پھر یہ جو سینٹرز ہیں ویلفیئر سینٹرز بنائے جانے کے، کہ بیت المال کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مخصوص لوگوں کو مالی امداد فراہم کرے، بلکہ بیت المال کے تحت جو ہے وہ فلاحی مراکز جی بچے ہیں جو ڈسیبلڈ بھی جن کو کہا جاتا ہے. اب آج کل تو ڈسیبلڈ کی وہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ان کو ڈسیبلڈ نہیں کہنا چاہیے. جی نہیں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی ڈونٹ نہیں اب اس کو بھی چینج کر دیا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈسیبل نہ کہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی. اب اس اچھا اب یہ بھی آ گیا، 4-5 مختلف آ گئے ہیں، جیسے ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ آ گیا ہے. خیر بہرحال تو پہلے کہیں انویلڈ بھی کہا جاتا تھا، انویلڈ پرسن ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے سیٹ فار انویلڈ پرسن، اب پتہ نہیں انویلڈ جائز ہے یا ناجائز ہے. اینی وے ارسپیکٹو آف دیٹ جو انہوں نے یہ بل تھا ان کا بیت المال والا، تو اس میں یہ تھا کہ بھئی وہ جو لوگ پرسنس لیونگ ود ڈسیبلٹیز ان کے لیے سینٹرز بنائے جائیں. تو اس طرح کے بل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جو بنیادی کمٹمنٹ ہے وہ ایک طرف تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مارجنلائزڈ ہیں، جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے یہ اہل آواز بنے ہیں پارلیمنٹ میں. پھر انسانی حقوق سے ان کا کمٹمنٹ جو ہے وہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے واضح ہوتا ہے. جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں وہ بھی پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں بے شمار سوالات انہوں نے اٹھائے اور اس کے جواب مانگے ہیں انہوں نے. ایک اور چیز ان کا کمٹمنٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. وہ کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں کہ جن پر پردہ پڑا ہوتا ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی چیزیں، اور جو پارلیمنٹ میں کوئی سینیٹر سوال پوچھ کر اس کو پبلک ڈومین میں لا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. تو وہ انہوں نے ایسے سوال اٹھائے ہیں بار بار کہ جس سے جو بھی کنسرن منسٹری ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے اس بات پر کہ اس بات کا جواب دے اور وہ ان کا کچا چھٹا کھل کے سامنے آئے. تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور بھی بات تو مزید کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے وقت کم ہے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے، تو میں یہاں بات مختصر کروں گا. لیکن ایک مشورہ اور میں یہ دوں گا کہ جتنی اچھی یہ کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے. نمبر 1 ہارڈلی 480 شاید صفحات کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کرنا اور شائع کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ عام قاری بھی اس کو پڑھ سکے. دس از نمبر 1. نمبر 2 انگلش والی میں جو غلطیاں ہیں، پروف ریڈنگ اس کی صحیح ہونی چاہیے، فارمیٹنگ صحیح ہونی چاہیے. پروف ریڈنگ کی غلطیاں مثلاً یہ ہے کہ کئی جگہ جو ہے وہ رائٹس کو نائٹس لکھ دیا گیا ہے. تو وہ مطلب یہ کہ نائٹس آف، جہاں ہیومن رائٹس ہیں وہاں ہیومن نائٹس آ گیا ہے، تو اب اس کا مفہوم ہی بالکل بدل جاتا ہے. تو وہ ذرا اس کی پروف ریڈنگ اچھی طرح سے کرانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ انگریزی کی تھوڑی بہت 1-2 چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، میری انگریزی غلط ہو. مثلاً یہ کہ ایک بل ہے وہ پاس تو نہیں ہوا، لیکن وہ اس بل کا نام تھا اباؤٹ پروٹیکشن آف سائبر کرائم. پروٹیکشن آف سائبر کرائم. اب میں مطلب آئی واز امیزڈ کہ یہ شاید پریونشن آف سائبر کرائم ہونا چاہیے، اور غالباً اسی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو سکا بل، کہ پروٹیکشن آف سائبر کرائم ایک الگ چیز ہے. پروٹیکشن آف ڈیٹا ہو سکتا ہے، پروٹیکشن آف پرائیویسی ہو سکتی ہے، لیکن پروٹیکشن آف سائبر کرائم، اب آپ جب بات کریں گے تو آپ بتائیے گا کہ پروٹیکشن آف سائبر، شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں اس کو. میرے خیال میں جی ہو سکتا ہے کچھ اور مفہوم ہو جو میں نہیں سمجھ پا رہا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ اس طرح کی جو اس میں جو کمیاں ہیں اس کو اگلے ایڈیشن میں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ سجیسشن یہ ہے کہ عام قاری کے لیے یہ کہیں پر ایک انٹروڈکشن میں یا چیپٹر میں یہ واضح کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل موشن کس کو کہتے ہیں.
جب آپ موشن لاتے ہیں تو موشن کا کیا مطلب ہے. یا جیسے انہوں نے ابھی واضح کیا, بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا جس کو مجلس قائمہ کہا جاتا ہے, وہ مجلس قائمہ میں اور فنکشنل کمیٹی میں کیا فرق ہے. تو کہیں پر ایک گلوسری ہو یا ایک انٹروڈکشن ہو تاکہ پڑھنے والے کو, عام قاری کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ یہ چیزیں ہیں کیا, ان اصطلاحات کی وضاحت. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ہاں بالکل جی اس کے بعد آپ وہ اگر بولیں گے تو اس کے بعد نہیں سر بے ادبی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک, ان کے بولنے کے بعد میرا کہنا بے ادبی ہوگی, تو اس لیے میں مختصراً ایک تو وہ جو بات انہوں نے کی نا, اس پہ میں جواب جو ان کی بات کا میں دینا چاہ رہا تھا یا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا سینٹ کی نوعیت پر, اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی جو انہوں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ کا جب لوگوں کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ چیئرمین رہے, یہ رہے, وہ رہے, لیکن کیا کیا. تو ایک شاعر تھے, شاید محبوب خزاں کا شعر ہے کہ نوکری کر رہے ہو مدت سے تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. جون ایلیا کا شاید, نا جون ایلیا کا, وہ محبوب خزاں کا دوسرا شعر تھا کہ محبوب خزاں نے کہا ہے کہ خزاں یوں آدمی اچھے بہت ہیں, ملازم پیشہ ہیں ڈرتے بہت ہیں. تو یہ دونوں چیزیں صادق آتی ہیں. وہ جو چیئرمین رہتے ہیں یا ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں تو ایک طرف تو وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں مدت سے, کام کچھ نہیں کرتے, دوسرے وہ ملازم پیشہ ہیں ڈرتے بہت ہیں. تو وہ اپنے بالا ان کے ہیں افسران بالا, انہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. خیر, اچھا سینٹ کا جو آپ نے کہا نا کہ یہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ایوان بالا کا اشرافیہ کا نہیں ہے, بلکہ یہ پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن یا متناسب نمائندگی جس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں اس کا جو سینٹ کا جو ارتقا ہوا, جس طرح سے یہ چلی, پہلے تو ظاہر اشرافیہ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ مال والی, پیسے والے, تو جن کے پاس سرٹن پراپرٹی ہے یا پیسہ ہے تو اتنے پیسے والے لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں آ جائیں گے. لیکن جب یہ برطانیہ میں بھی پہلے یہ تھا کہ جو لارڈس تھے, جو ہاؤس آف لارڈس ہے, تو اس میں پیسے والے امیر ہیریڈیٹری لارڈس ہوا کرتے تھے. لیکن اس بعد میں اس کی کمپوزیشن تبدیل کی گئی, اور تبدیل کر کے یہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ معاشرے میں کارہائے نمایاں انجام دیں, جنہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے اور جو عام انتخابات سے لڑ کر پارلیمان میں نہیں پہنچ سکتے, ان کی نمائندگی کے لیے پھر جو ہاؤس آف لارڈس تھا اس میں بھی یہ اختیار دیا کہ بھئی حکومت ریکمینڈ کرے گی کنگ یا کوئین کو, اور وہ چند ایسے لوگ جو کہ کارہائے نمایاں, مثلا قاسم بوگیو صاحب ہیں, اگر یہ الیکشن لڑے تو ہاریں گے نا آپ, یا جیتیں گے غالباً ہار جائیں گے. کشور آپا بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن یہ دونوں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اپنی دے چکے ہیں, ان کو سینٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ہوتا ہے انڈیا میں بھی کچھ نومینیشنز ہوتی ہیں. انڈیا میں تو بہت زیادہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. انڈیا میں اچھا انٹرسٹنگ بات آپ نے یاد دلائی کہ انڈیا میں جو اور اسی لیے تو راجیہ سبھا کہا جاتا ہے. جیسے یہ پرانا تصور ہے دیوان عام اور دیوان خاص والی بات ہے, ایوان عام اور ایوان خاص. تو انڈیا میں اچھا انہوں نے تو ایکسپینڈ کر کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ کھلاڑی ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ فلم اسٹارز, یعنی نرگس سینٹ کی ممبر رہی ہے, غالباً سنیل دت بھی رہے ہیں, سچن تینڈولکر کو بنایا تھا. تو اچھا جیا پرتا میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا, آپ نے بتا دیا, تو آپ کے زمانے کی ہیروئن ہوگی وہ. تو اداکار ہوں, کھلاڑی ہوں, سائنسداں ہوں, شاعر ہوں, لنگوسٹ ہوں, تو ان لوگوں کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں جگہ دی جائے. بعض ممالک میں اس کو متناسب نمائندگی سے بھی اٹیچ کر دیا گیا ہے, جن میں پاکستان شامل ہے. انڈیا میں جو چند صوبائی اسمبلیاں بھی ایسی ہیں جو ان کی جو ودھان سبھا کہلاتی ہیں, صوبائی اسمبلیوں, صوبے بھی یعنی جو اسٹیٹس ہیں, اسٹیٹس بھی بائی کیمرل ہیں. میرا خیال ہے 5 یا 7 ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. انڈیا کی 5 یا 7 بڑی اسٹیٹس ایسی ہیں جو بائی کیمرل ہیں, یعنی صوبے کی بھی سینٹ ہے, 2, یعنی ان کی صوبائی اسمبلی بھی ہے اور صوبائی سینٹ بھی ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. ایسے کہنے کو ناظر صاحب یہاں بھی ٹیکنوکریٹس وہ آتے ہیں, لیکن وہی پھر واوڈا اور پتہ نہیں کن لوگوں کو ٹیکنوکریٹس بھی تو اپنا دیتے ہیں نا. وہ ہے تو صحیح, یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کون آ رہے ہیں. سینیٹر صاحب زیادہ وضاحت کریں گے اس کی, میرا خیال ہے. لیجسلیٹو کا ورک جو ہے ایک آڈیسی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ایک پارلیمنٹرین کو, ایک قوم کو, ایک پارلیمنٹ کو, سب کو. دس واز آل پرپز. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ناظر محمود نے ایک بڑی بات کہی, کیونکہ تھوڑی سی ارریلیونٹ ہے وہ اس ایشو سے, یہاں کی کتاب کے اسے, کہ بلکہ انہوں نے امپلائی کیا کہ ڈیموکریسی بھی سلیکٹیو ہے.
جیسا کہ آپ ڈیموکریسی کے الیکشن جانے سے پہلے ان گروپس کو ویڈ آؤٹ کر دیں جو شاید الیکشن پہ یقین نہیں کرتے یا ڈیموکریسی پہ یقین نہیں کر سکتے. تو میرا کویشچن، آپ لوگ لرنر لوگ ہیں سارے، تو کیا ہم ڈیموکریسی میں فلٹرس لگانا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں، یا وہ فلٹرس جو آپ پسند کریں وہ لگانا مناسب سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی سچویشن ہو سکتی ہے. ناظر صاحب، پھر سینیٹر صاحب. ہاں، آپ کے سوال وہ تھوڑا اس پہ میں کمنٹ کر دوں. اوڈیسیس پہ، اس پہ وہ جو کنگ تھا اس کا نام تھا اوڈیسیس، اور وہ جو کتاب ہے وہ اوڈیسی سفر کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے نا. تو اوڈیسی اگر ہم جانتے ہیں کہ اوڈیسی کا مطلب اب جو ہے وہ سفر کے معنوں میں، تو لیجسلیٹو اوڈیسی کا مطلب ہوگا قانون سازی کا سفر. تو وہ جو قانون سازی کا سفر انہوں نے کیا اس لیے انہوں نے اوڈیسی لکھا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات. دوسری بات کہ فلٹر لگانے چاہیے یا نہیں چاہیے. دیکھیں، میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دنیا کے کون سا ملک ہے جس کو آپ جمہوری کہیں گے اور اس کا پیمانہ کیا ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ جی وہ الیکشن ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ریگولر الیکشنز ہوں، تو کیا اس کو آپ مکمل آئیڈیل جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ اب الیکشن تو ایران میں بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وہ جمہوریت ہے؟ میں سمجھاؤں لیکنگ ہے جمہوریت وہاں پر، کیونکہ وہ ولایت فقیہ اور وہ ان کی جو فقہا کی محفل ہے وہ ویڈ آؤٹ کرتی ہے چیزوں کو. کیا امریکہ میں جمہوریت ہے؟ امریکہ میں جو ہے وہ الیکشنز تو ہوتے ہیں، لیکن بہت سے معاملوں میں وہ جمہوری ملک نہیں ہے، کیونکہ اس میں سماجی جمہوریت نہیں ہے، معاشی جمہوریت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جمہوریت کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ انڈیکیٹرز کہاں سے آئیں گے؟ میں جس چیز کو انڈیکیٹر مانتا ہوں، میرے خیال میں ایک آئیڈیل پارٹی وہ ہوتی ہے. میرے 2 ڈاکیومنٹس ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے بنا دیے ہیں. ایک تو 1948 کا اعلان نامہ، جس کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اس میں بڑی تفصیل سے ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس آبزرو کیے جانے چاہیے. دوسری 1966 میں ان رائٹس کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا اور اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس بھی شامل کیے گئے. تو میرے خیال میں ایک آئیڈیل جمہوریت وہ ہوگی جہاں پر ان دونوں ڈاکیومنٹس کی مکمل پاسداری ہو اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. یعنی ان دونوں جو ڈاکیومنٹس میں حقوق دیے گئے ہیں لوگوں کو، اگر کوئی جمہوریت وہ تمام حقوق دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس میں فریڈمس بھی ہیں، سیاسی حقوق بھی ہیں، معاشی حقوق بھی ہیں، تو وہ جمہوری حکومت کہلائے گی. اگر میرے یہ خیال میں اگر کوئی جماعت بنیادی طور پر ان میں سے چند انڈیکیٹرز کے خلاف ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی ٹالرنس وہاں ختم ہو جاتی ہے جب آپ انٹالرنٹ لوگوں کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں. تو ٹالرنس کی بھی لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹالرنس، یعنی جو رواداری ہم کہتے ہیں، رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی رواداری، لوگوں کو مارنے کی رواداری، قتل کرنے کی رواداری، دہشت گردی پھیلانے کی رواداری. اگر کوئی جماعت ان پہ عمل پیرا ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ویڈ آؤٹ کرنے کا میکینزم ہونا چاہیے کہ اس کو روکا جائے، اور وہ جو سسٹم بنایا جائے اس میں ایسا نہ ہو کہ جیسے طالبان جیسے لوگ الیکشن جیت کے آ جائیں اور آ کے سارا سسٹم ہی تلپٹ کر دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ویڈ آؤٹ کرنے کا میکینزم کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، اور اس کا پیمانہ یہی ہوگا کہ وہ جو ڈاکیومنٹس میں نے کہیں ہیومن رائٹس والی، وہ اگر ہیں تو ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے. جی سینیٹر فراز، لاسٹ ہم نے مظہر صاحب کی جب بک لانچنگ پہ آپ بھی آئے تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ گوادر میں پتہ نہیں 26 سے 28 لاکھ کی بکس جو ہیں تو لوگ وہاں پہ لے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن یہ اسٹیٹ کا کیا رویہ ہے ناظر صاحب؟ آپ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیسے، کیوں بکس جو ہے ان کو کیوں جیل بھیجا جاتا ہے، تو اس پہ آپ بتا دیں پھر. ہاں جی، آپ کا لاسٹ کویسچن پلیز. میرے خیال میں اکٹھا کویسچن لے لیں سر دونوں. نہیں، میں پہلے بات، کیونکہ مجھے 1-2 کمنٹ اور بھی کرنے ہیں جو پہلے سوال ہوئے، اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. ایک وہ کمنٹ بڑا ضروری ہے کیونکہ ان کا سوال بڑا اچھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ریسنٹلی کوئی ایسا قابل فخر کام کیا ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں. لاسٹ قابل فخر کام میرا خیال ہے وہی تھا جو امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ آئی تھی. اس کے بعد سب سے زیادہ شرمناک کام انہوں نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنایا تھا. اور اس کے بعد شرمناک کام وہ جو یہ حاصل بزنجو کا حق تھا، آپ کو تو یاد ہوگا، اور کس طرح سے وہ نہیں سوری اس سے پہلے کی بات ہے، حاصل بزنجو سے پہلے کی بات ہے. صادق سنجرانی کو انہوں نے پیپلز پارٹی رضا ربانی کے بجائے اس کو سپورٹ کیا تھا. خیر اینی وے، یہ تو ایک بات. دوسری سوال تھا امید کے بارے میں. دیکھیں، جب بھی نا امیدی آئے نا، میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کے بدترین دن یاد کرتا ہوں. اور وہ بدترین دن کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی موت ہوئی تھی گھر میں،
کوئی بہت شدید بیمار تھا، اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں اس سے نکل گیا تو اس سے بھی نکل جاؤں گا. تو اسی طرح ہمیں جب ہم تاریخ کی قوموں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اقوام کا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں اس سے بہت زیادہ بدترین دور گزرے ہیں اور اقوام ان سے نکلی ہیں. ہم نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی ہیں، جس وقت لگتا تھا کہ یہ نہ جنگیں ختم ہوگی نہ انسانیت بچے گی، وہ نکلا. روانڈا کا قتل عام دیکھا ہے، یوگوسلاویہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ یوگوسلاویہ اس سے نکلا. تو ہمارے یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے تو ابھی اس طرح کی سنگین جنگیں نہیں دیکھیں، اتنی مارکاٹ، اتنے قتل عام ابھی نہیں دیکھے. بہت کچھ، تو بہت سی چیزیں ابھی ایسی ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. تو پوری بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا کے دوسرے ممالک اس سے بدترین حالات سے نکل سکتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی ان بدترین حالات سے نکلے گا، امید رکھنی چاہیے. آپ کا جو آخری سوال تھا، میں ان کے سوال کا جواب دے دوں، پھر آپ آئیے گا ان کے سوال کا جواب دے دوں، کیونکہ اس کے بعد سیشن ختم بھی کرنا ہوگا. کتابوں کا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کتاب بلوچستان میں بین ہوگی، یا یہ جو کتابوں کو بین کرنے یا اٹھانے کا فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. بعض تو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے. پالیسی کا مطلب یہ کہ اوپر سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ کتاب اٹھانی ہے. جیسے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا اردو ترجمہ ہوا، انگریزی بک رہا تھا، اردو کو انہوں نے کراچی میں جو مکتبہ دانلیال حوری نورانی ہماری دوست، اس کے پاس کتابیں رکھی ہوئی تھیں، چھپ کر آئی تھیں. جیسے ہی آئی ہیں انہوں نے چھاپا مارا ہے اور سینکڑوں کتابیں وہاں سے لوگوں نے اٹھا کر لے گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اردو میں نہیں آنے دینا. ایک تو اس طرح سے کتابیں غائب ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی ایک احمق قسم کا افسر ہوتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہٹا لو، جو کہ اوپر سے کوئی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بلوچستان میں ایک کتاب گھر تربت میں ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں کسی افسر نے اٹھوا لی. اب ڈاکٹر مبارک علی کی پوری کتاب میں کوئی یہ نہیں لکھا کہ وہ پاکستان دشمن ہے یا ملک توڑ دو یا وٹ ایور، کوئی غداری کے اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ صرف شعور پھیلانے والی کتابیں. تو وہاں پر موجود افسر نے کہا کہ یہ اٹھا لو، تو ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں اٹھا لی گئیں. تو اب یہ کہ اس کتاب میں میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. یہ کتاب ترجمہ بھی ہو سکتی ہے، وہاں آئے گی. مجھے اس کا امکان نہیں ہے کہ اس کتاب کو ریاستی ادارے روکیں گے یا نہیں آنے دیں گے. اس میں کوئی جی، اب یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں کیوں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک کوئی غلط کتاب ہے جو کہ ملک دشمن ہے، جس کو لوگوں تک نہیں پہنچنا.